الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص توحید کو مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین پہ خالص ایمان لے آتا ہے، ساری امیدیں اللہ سے جوڑ لیتا ہے۔ جب انسان توحید میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے، تو باقی کائنات کی ہر چیز کا خوف اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز دینے والی، لینے والی، بیماری دینے والی، تندرستی دینے والی، نفع نقصان والی، ہر چیز کی قدرت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ذات الہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کا تیسرا حصہ، اس کا پیغام جو ہے وہ توحید ہے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ناظرین، جب انسان توحید میں کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد کی بہت سی چیزوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ارد گرد کی مخلوق کی چیزوں کو، مخلوق میں سے کچھ چیزوں سے اتنا ڈرتا ہے کہ انہیں متبرک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کبھی کسی کو کسی درخت سے خوف آیا تو انہوں نے اس درخت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا، کبھی کسی نے کسی پتھر کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا، کبھی ایسا ہوا کسی خاندان یا قبیلے نے کسی پہاڑ یا چشمے کو متبرک سمجھ کر وہاں نظریں نیازیں شروع کر دیں۔ ناظرین، اس طرح انسانیت میں شرک آتے جاتا ہے، اور شرک آتے 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 بت پرستی تک پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لانے کے بعد اپنے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ خود ہی بتوں کو خریدتے، خود ہی ان کو کہیں نصب کرتے، اور پھر انہیں نصب کرنے کے بعد سمجھتے کہ یہ جو ہیں یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دیں گے یا کسی چیز کا نقصان دیں گے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو خوش رکھیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی شروحات میں کچھ ایسے واقعات ذکر ہیں جو صحابہ اسلام لانے کے بعد آپس میں ذکر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کا ایک بت تھا، تو اس کے گھر والوں نے اس بت کی نظر و نیاز کے لیے کچھ چیزیں دیں، اور اس سے کہا کہ یہ چیزیں فلاں جگہ پہ فلاں بت کی نظر و نیاز کے لیے رکھ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا، میں نے وہ چیزیں وہاں رکھ دیں، میں واپس آ رہا تھا، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لومڑ آیا، اور اس لومڑ نے اس بت پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے دماغ میں یہ بات آئی، اور رب یبول علیہ الثعلب، کہ کیا وہ پتھر، وہ بت بھی رب ہو سکتا ہے جس پہ ایک لومڑ بھاگے آتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے؟ اور ایک صحابی اور ہیں جو اپنے زمانہ جاہلیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک سفر پہ تھے، سفر کے دوران انہیں کچھ خوف، کچھ تذبذب سا محسوس ہوا، تو انہوں نے اپنے بیگ سے اپنے بت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور پریشان ہو گیا کہ میں تو اپنا خدا جو ہے وہ گھر میں بھول آیا ہوں، اب مجھے اس مشکل میں کسی کو پکارنا ہے، کسی کو پوجنا ہے،
تو اسی دوران اس کے اونٹ نے پیشاب کر دیا. اونٹ نے پیشاب کیا تو ریت گیلی ہو گئی. جب ریت گیلی ہوئی تو اس نے اس گیلی ریت کو اکٹھا کیا، اس کیچڑ کو، اور اس کی ایک شکل بنائی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک بت کی شکل ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوجا پاٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. جب میری پوجا پاٹ ختم ہوئی تو میں نے ٹانگ ماری، اس کو وہیں توڑ کے پھینک دیا. یہ بت خود بناتے، خود ان کو رکھتے، ان کی حفاظت کرتے، پھر ان سے کہتے کہ آپ ہی سبھی کچھ ہیں. اس طرح کا ایک واقعہ انگلینڈ میں ایک مسلمان کے ساتھ پیش آیا. وہ مسلمان بھائی ابھی بزرگ ہو چکے ہیں. جب وہ کسی وقت انگلینڈ میں آئے، یعنی کہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں کرائے کا ایک کمرہ لینا تھا. تو وہ کرائے کا کمرہ ایک ہندو کے گھر میں ملا، تو وہاں رہنے لگے. ایک دن صبح کو بہت شور ہوا. کہتے ہیں کہ شور سن کے میں نیچے آ گیا تو ماں بچوں سے لڑ رہی ہے. تو میں نے اس ہندو عورت سے پوچھا بھی کیا جھگڑا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے بھائی، آج بچوں نے میرا بھگوان توڑ دیا ہے، یہ دیکھیے اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کچھ وقت گزر گیا، پھر وہ عورت انڈیا گئی. جب انڈیا سے واپس آئی تو اس نے اپنے ڈرائنگ روم کو بنایا، سنوارا. جہاں وہ عبادت کرتی تھی، جہاں وہ بھگوان رکھتی تھی، اس کو لا کے رکھ دیا. اور وہ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ صبح پھر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہے، دیکھیے بھائی، اب میں انڈیا سے ایک نیا بھگوان لے کے آئی ہوں جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس مائی سے پوچھا بھی ابھی اس بھگوان میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا؟ تو وہ کہنے لگی، یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اس کو جہاں پھینکو، جدھر پھینکو، یہ بھگوان ٹوٹنے والا نہیں ہے. یعنی جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کی عقل، اس کی مت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک مزے کی بات، حالیہ ہی میں جب سے یہ انڈیا اور چائنا کی ٹینشن شروع ہوئی ہے، وہاں بیچارے ہندو بھگوان جو ہیں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو یہ مسئلہ وہاں پیش آیا. وہاں کی ایک فائنانس منسٹر ہیں نرملا، وہ کہتی ہیں ہم سبھی کچھ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ گنیشا جو ان کا ایک بھگوان ہے وہ بھی چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے، وہ بھی میڈ ان چائنا ہے. تو یہاں تک کہ کچھ ہندوؤں نے غصے میں آ کر چائنا سے غصہ نکالنے کے لیے میڈ ان چائنا بھگوانوں کو توڑنا شروع کر دیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں، وہاں پہ یہ جو میں نے پہلے نرملا فائنانس منسٹر کی بات کی ہے، یہ نیوز جو ہے ہندوستان ٹائمز میں ذکر ہوئی ہے. اور اگر آپ گوگل پہ جائیں، وہاں جا کے سرچ کریں تو آپ کو وہاں لکھیں بھگوان میڈ ان چائنا یا گلوبل بزنس اکنامک پرسپیکٹیوز، تو وہاں بھی یہ آپ کو ملے گا کہ ہندوستان میں سستے سے سستا خدا وہ $4 کا، اور کچھ مہنگا ہو تو $15 کا مل جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پہلے لوگ ہاتھ سے بھگوان خدا بناتے تھے مٹی کا،
یا तांबे का या पीतल का या धातों का, तो भगवान कुछ महंगे थे और भगवानों की फरावानी नहीं थी। और जब से ये चाइना में बनने शुरू हुए हैं तो तब से ये 1.5-2 पाउंड में भी मिल जाता है, और आप भगवान खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान कसीर तादाद में बाजारों और दुकानों में मुहैया हैं। अब एक नई चीज ये है कि हिंदुस्तान के लोग वो इस शक में हैं कि जो भगवान चाइना में बना है और हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया गया, अब अगर हिंदू उस भगवान से दुआ करेंगे, उससे मदद मांगेंगे, तो शायद वो भगवान धोखा ना दे दे, क्योंकि वो तो चाइना में बना है। सुभान अल्लाह। अब इस तस्वीर का एक और रुख देखिए, माजरत के साथ, इस्लाह के लिए, दिल आजारी के लिए नहीं। तौहीद हमारा सरमाया है। मुसलमान तौहीद के बगैर कुछ नहीं है। अब हमारी सूरत हाल देखिए कि हम मुसलमान एक और मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गान जो फौत हो जाते हैं उन्हें चारपाई पे लिटा के, गुस्ल दे के, कफन दे के, कब्र में डाल के, ईंटें लगा के, संगे मरमर लगा के, ऊपर एक मिजार बना के, फिर कहते हैं कि अब ये हम सब की जरूरतें पूरी करेंगे। हम में से हमारे बहुत से बुजुर्ग, मुसलमानों के बहुत से बुजुर्ग, नेक, आला, पाक तरीन जो मशहूर हैं, वो मौजूदा बीमारी में इंतकाल फरमा गए। अब जब उनकी कब्रें बन रही हैं तो मुसलमान ये समझते हैं कि ये कोरोना से फौत होने वाले बुजुर्ग, माजरत के साथ गुस्ताखी नहीं, हमने अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। नेक लोग थे, उन्होंने बहुत दीन की दावत दी, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उनको दफन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हुआ, बल्कि शुरू हुआ पहले से ही, अभी लोग ये समझेंगे कि ये नेक लोग थे, ये हमारी मदद करेंगे। और हमारे उलमा वो तिल्स्म साजी करते हुए हमें धोखा देते हैं कि नहीं, बुतों से मदद मांगना जायज नहीं है, बुजुर्गों से मदद मांगना जायज है, क्योंकि जो चीजें कुरान में जिक्र हैं वो बुतों के मुतल्लक हैं। नहीं नाज़रीन, ये हमें धोखा दिया गया है। आप खुद पढ़िए, कुरान आपके लिए आया है, ना कि ये मौलवी की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप क्यों डरते हैं? मैंने एक साहिब से एक दिन 2-3 घंटे बातें की। जब भी मैं उसे कहता भाई कुरान तर्जमे से पढ़िए, कहते नहीं, ये मौलवियों का काम है, हम कुरान तर्जमे से पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। नाउज़ु बिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, अक्सरियत है ऐसे लोगों की, ये समझते हैं कि हम कुरान तर्जमे से पढ़ेंगे तो शायद गुमराह हो जाएंगे। हालांकि हुदल लिन्नास, कुरान तो हिदायत की किताब है। तो वो दोस्त नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं है कुरान को समझना, ये औरों का काम है। नहीं, हमें हमारे मजहबी रहनुमा, पेशवा तिल्स्माती जुबान से हमें धोखा देते हैं। आप खबर कीजिए, मैं आपसे अर्ज किए देता हूं, सूरा नूह उसकी आखिरी आयतें, उनकी तफसीर पढ़िए। इमाम बुखारी ने उनकी तफसीर की है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो बुत जो पूजते थे वो बुजुर्गों की तस्वीरें थीं। और मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अगर आपको अपने ईमान की और तौहीद की फिक्र है तो फिर आप सूरतुल आराफ की आयत 187 से लेकर 198 198 तक पढ़ें और आपको रोशनी हो जाएगी।
اس میں ایک آیت ذکر کیے دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو پکارتے ہو بندے تھے وہ تمہاری طرح، یعنی وہ بھی انسان تھے. تو میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ چائنا میں بنے ہوئے بھگوان، جاہلیت کی بت پرستی اور مسلمانوں کی مزار پرستی، اس پہ غور و فکر کیجئے گا. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن اپنی توحید کو مضبوط کیجئے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.